नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 18 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। कांग्रेस और बीआरएस एमएलएस के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिस के तबादले ने बुध के रोज़ रियासती कानून साज असम्बली में खलल डाला, जिससे स्पीकर गद्दम प्रसाद को मुदाखलत करने और मुतनाज़िया रिमार्क्स को रिकॉर्ड से खारिज करने पर मजबूर होना पड़ा। वक्फे सवालात के दौरान इस वक्त तसादुम शुरू हुआ जब सड़कों और इमारतों के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने हैदराबाद करीमनगर और हैदराबाद बीजापुर सड़कों समेत अहम शाहरों के मनसूबों में ताख़ीर के लिए साबिका बीआरएस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीआरएस हुकूमत की जानिब से तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR पेश करने में नाकामी की वजह से सिलसिला कामारेड्डी एलारेड्डी शाहरा को मनसूख कर दिया गया था। तेलंगाना असम्बली में आज बीआरएस के कई एमएलएस ने ऑटो ड्राइवर्स के साथ एकजहती का इजहार करते हुए असम्बली तक ऑटो में सफर किया। इन एमएलएस ने इस बात का इजहार किया कि ऑटो ड्राइवर्स के हालात इंतहाई खराब हैं और उनके लिए मुनासिब इक़दाम किए जाने की ज़रूरत है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीआरएस के कारगुज़ार सदर और साबिक़ वज़ीर के तारक रामाराव ऑटो चलाते हुए असम्बली पहुंचे। तेलंगाना के रियासती वज़ीर सैयद दामोदर नरसिम्हा ने कहा कि रियासत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में तलबा के लिए डिटेंशन पॉलिसी पर गौर किया जाएगा ताकि 1 साल के लिए नरमी की जा सके। वज़ीर मौसूफ ने असम्बली में कहा कि हुकूमत तेलंगाना में इंजीनियरिंग कॉलेज समेत तालीमी इदारों की इंतजामिया के साथ जल्द अज जल्द एक मीटिंग मुनाकिद करेगी, जिसमें डिटेंशन पॉलिसी, क्रेडिट्स, री एग्जामिनेशन, ऑटोनमस रीएडमिशन और फीस रीएम्बर्समेंट के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीमी इदारों में डिटेंशन पॉलिसी 40 से 50 सालों से नाफिज थी और कोरोना वबा के दौरान कुछ सालों के लिए इसमें नरमी की गई थी। उन्होंने कहा कि उसूली तौर पर इस साल भी डिटेंशन पॉलिसी में नरमी की जाएगी। ये बयान इस वक्त आया जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में सवालात और खदशात उठाए थे कि यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ क्रेडिट सिस्टम और डिटेंशन पॉलिसी तलबा की तरक्की में रुकावट बन रही है, खास तौर पर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में रुकन बीआरएस कलवाकुंटला कविता ने मुसन्नदी के मामले में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने तफसील के साथ हक़ाइक़ को पेश किया। उन्होंने हुकूमत के दावों और इक़दामात पर कई अहम सवालात उठाए। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम और ऐवान दोनों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने रियासत में ऑटो वर्कर्स की फलाह बहबूद से मुतालिक अहम खदशात को दूर किया और भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी को ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल पर ऊंची सियासत करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पूनम प्रभाकर ने इन पार्टियों को चैलेंज किया कि वजाहत करें कि उन्होंने ऑटो वर्कर्स के हालात को बेहतर बनाने के लिए गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान क्या ठोस इक़दाम किए। उन्होंने इन दावों को भी मुस्तरद कर दिया कि TGSRTC में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की स्कीम ने ऑटो ड्राइवरों के कारोबार को मुतासिर किया है। भारत राष्ट्र समिति BRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तेलंगाना काबीना ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इजाज़त दे दी है। फार्मूला ई-रेस केस में KT रामाराव के खिलाफ ACB की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद साबिक़ वज़ीर ने आज यहाँ कहा कि वह कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। काबीना के फैसले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए KT रामाराव ने कहा कि वह मज़कूरा केस में कानूनी कार्रवाई से निमटने के लिए तैयार है। गवर्नर जिष्णु वर्मा ने BRS क़ायद के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी है और अब काबीना ने भी मंजूरी दे दी है। पुलिस ने साबिक़ वज़ीर और BRS MLA हरीश राव के तय जोश का मुजाहिरा किया। DSP सुदर्शन ने हरीश राव को कानून साज असम्बली के दरवाजे पर रोका और वो कागजात चेक करवाने का हुक्म दिया जो वो ले जा रहे थे। कार की जांच के नाम पर वो कागजात जब्त कर लिए जो हरीश राव ले जा रहे थे। हरीश राव ने DSP सुदर्शन और दीगर पुलिस एहलकारों के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। वो पुलिस अहदेदार के गैर अखलाकी रवैये पर सख्त बरहम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो इस वाक़े की शिकायत स्पीकर गद्दम प्रसाद से करेंगे। हैदराबाद के ज़िले कलेक्टर अनुदीप दुरेष्टी ने शहर के बाद स्कूलों में लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उन्होंने एक डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को मुअत्तल कर दिया और कई असातिज़ा को फ़राइज़ में गफलत बरतने पर शोकाज़ नोटिस जारी कर दी। कलेक्टर की कार्रवाई शेखपेट मंडल में एक वाक़े की वजह से हुई जहाँ असातिज़ा ने स्कूल के औकात में लंच पार्टी में शिरकत के लिए अपने फ़राइज़ को तर्क कर दिया। मुअत्तल शुदा एहलकार के यादगिरी बंजारा हिल्स में एक रजिस्टर्ड हेडमास्टर जो शेखपेट मंडल के DIOS के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं ने शेखपेट के स्कूलों को पार्टी के लिए तलबा को छुट्टी देने की इजाज़त दे दी। अगरचे ज़िले कलेक्टर ने मंगल को कार्रवाई की, लेकिन ये वाक़या 13 दिसंबर को पेश आया जब तकरीबन 20 सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने लंच पार्टी के लिए जमा होने के लिए स्कूली तलबा को जल्द घर जाने की इजाज़त दे दी। इत्तलात है कि इस तकरीब का इनेकाद ज़िले में नए तायिनात और ट्रांसफ़र होने वाले असातिज़ा के इस्तकबाल में किया गया था।
ریاست تلنگانہ میں شہر اور دیگر مقامات کی سائبر کرائم پولیس نے مبینہ طور پر چیف منسٹر ریونت ریڈی پر توہین آمیز تبصرہ کرنے کے الزام میں اداکار الو ارجن کے مدعوں پر کم از کم 4 مقدمات درج کیے۔ یہ مقدمات کانگریس پارٹی کے قائدین اور دیگر کی شکایت پر درج کیے گئے۔ عہدیداروں کے مطابق حیدرآباد و اضلاع میں سائبر کرائم پولیس کے یونٹس الو ارجن کے مدعوں کی سوشل میڈیا سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو اداکار الو ارجن کی گرفتاری کے بعد خاص طور پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف غیر تصدیق شدہ اور بدنیتی پر مبنی پوسٹ پھیلانے میں ملوث ہیں۔ سوشل میڈیا کا جنون اور سماجی رابطے کے مختلف پلیٹ فارمز پر جلد مقبول ہونے کے لیے نوجوان لڑکے لڑکیاں نئے قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تاہم سوشل میڈیا پر جلد شہرت اور اپنی ریلز پر لائکس و شیئر بڑھانے کے لیے انوکھی حرکت کرنے والے نوجوان کے خلاف تلنگانہ کی گھٹکیسر پولیس نے معاملہ درج کر لیا۔ اس نوجوان، جس کی شناخت بالانگر کی یوٹیوبر بھانو چندر کے طور پر کی گئی، نے انسٹاگرام پر حیدرآباد کی آؤٹر رنگ روڈ کے قریب رقم پھینکتے ہوئے ایک ریل بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ اس نے منی ہنٹنگ چیلنج کے عنوان سے یہ ریل بناتے ہوئے رقم سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دی۔ اس ریل کو دیکھنے والوں سے خواہش کی کہ اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاش کے لیے اس مقام پر پہنچے۔ اس ریل پر اس نوجوان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، کیونکہ آؤٹر رنگ روڈ پر پھینکی گئی رقم کو حاصل کرنے بڑی تعداد میں لوگوں کے آنے اور حادثات کا خدشہ ہے۔ تلنگانہ کے سلسلہ ضلع کے ویمل واڑہ ٹاؤن میں ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کی شناخت 35 سالہ رشید کی حیثیت سے ہوئی۔ قتل کے اس واقعے نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ رشید کریم نگر ضلع کے گنگادھر منڈل میں ایک رجسٹریشن آفس میں ڈاکیومنٹ رائٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ قتل کا یہ واقعہ چہارشنبے کی علیہ صبح پیش آیا، جس کے بعد مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ رشید کے خاندان میں ان کی اہلیہ شیرین کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گھر والے اور مقامی افراد اس واقعے سے گہرے صدمے میں ہیں۔ مقتول کی لاش کو ویمل واڑہ ایریا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ واقعے کے پیچھے محرکات یا ممکنہ ملزمین کے بارے میں تاحال کوئی معلومات سامنے نہیں آئی۔ بدھ کی صبح ورنگل میں کریم آباد علاقے کے SRR گارڈن میں بہار کے ایک 18 سالہ نوجوان کی لاش مشتبہ حالت میں پائی گئی۔ اس کی شناخت بہار کے کوگڑیا علاقے سے تعلق رکھنے والے دلکش کمار کے طور پر ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق مقامی لوگوں نے دلکش کمار کو SSR گارڈن میں خون میں لت پت پڑا دیکھا اور پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے پیٹ اور سینے پر چھریوں کے زخم پائے گئے۔ پولیس نے ابتدائی کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے MGM اسپتال منتقل کر دیا۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے۔ تمل ناڈو میں بدھ کی صبح خوفناک سڑک حادثے میں تلنگانہ کے 2 اجاپا بھکت ہلاک ہو گئے۔ تینی ضلع میں کار منی لاری سے تصادم ہو گئی، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں کار میں سوار 2 اجاپا بھکت موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 دیگر بھکت شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے مقامی اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے ان کی حالت تشویشناک بتائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مرنے والوں کا تعلق تلنگانہ سے ہے، تاہم ان کا کس علاقے سے تعلق ہے یہ ہنوز پتہ نہیں چلا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں سردی کی شدید لہر دیکھی جا رہی ہے۔ ریاستی دارالحکومت کے ساتھ ساتھ اضلاع میں بھی شدید سردی کی لہر درج کی گئی۔ آصف آباد ضلع میں سرپور میں اقل ترین درجہ حرارت 5.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد عادل آباد کے بیلا میں درجہ حرارت 6.0 ڈگری سیلسیس رہا۔ حیدرآباد کے متعدد علاقوں میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں واحد ہندسے میں اقل ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں بدھ کی صبح اقل ترین درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس سے زیادہ تھا۔ تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے موسمی اعداد و شمار کی بنیاد پر منگل کی رات اور بدھ کی صبح کے درمیان حیدرآباد میں سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ راجندر نگر میں 10.7 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بی جے پی اپنے اقتدار والی ہر ریاست میں یکساں سول کوڈ لاگو کرے گی، جیسا کہ پارٹی نے اتراکھنڈ میں کیا تھا۔ عین اختیار کیے جانے کا 75واں سال شروع ہونے کے موقع پر راجیہ سبھا میں بحث مباحثے کے اختتام پر امت شاہ نے ملک بھر میں UCC لاگو کرنے میں ناکامی پر کانگریس پر سخت نکتہ چینی کی۔ وزیر داخلہ نے کانگریس پر خوش کرنے والی سیاست کرنے کا الزام لگایا اور پارٹی سے کہا کہ اس بات کی وضاحت کرے کہ ایک سیکولر ملک میں ہر مذہب کے لیے ایک مشترکہ قانون کیوں نہیں لاگو ہو سکتا۔ آئین کے 75 سال کے سفر کے بارے میں راجیہ سبھا میں پیر کو بحث شروع ہوئی تھی، جو 2 دن تک جاری رہی۔ آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئین کی کتاب تو ہے مگر اسے نافذ کرنے والوں کا ایمان کھو گیا ہے۔ آئین پر بحث کے دوران سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اقرا حسن چودھری نے ملک بھر میں اقلیتوں کے خلاف جاری مظالم پر زوردار طریقے سے آواز بلند کی۔ سنبھل پر بھی سرکار کو آئینہ دکھایا۔ سنبھل میں جو ہوا سب کے سامنے ہے۔ پولیس کی نگرانی میں بے قصور افراد کا قتل ہوا، لیکن حکومت نے خاموشی اختیار کر لی۔ اقلیتوں کے خلاف تشدد بڑھتا جا رہا اور برسر اقتدار افراد یا تو آنکھیں بند کیے ہوئے یا پھر ان وارداتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔
حد تو تب ہو جاتی ہے جب عدالتوں کی بات بھی نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہجومی تشدد پر 11 نکاتی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ اس میں صاف کہا گیا تھا کہ ریاستی حکومتیں اور پولیس اس طرح کے واقعات کو روکنے اور ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن آج بھی ان ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اپوزیشن انڈیا اتحاد کے کئی ممبران پارلیمنٹ بشمول کانگریس قائدین ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی نے بدھ کو پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج کیا، جس میں وزیر داخلہ امت شاہ سے ان کے ریمارکس پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا، جس میں انہوں نے بی آر امبیڈکر کی توہین کی۔ ارکان پارلیمنٹ امبیڈکر کی تصویر والے پلے کارڈز لیے پارلیمنٹ کے مکروار کی سیڑھیوں کے سامنے قطار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے جے بھیم سنگھ کا ودھان نہیں چلے گا اور امت شاہ معافی مانگو جے سے نعرے لگائے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے مہرولی کے رکن اسمبلی نریش یادو کو عام آدمی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، جس پر مسلمانوں میں شدید برہمی کی لہر پائی جاتی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر حسن احمد نے مصطفیٰ آباد کے نہرو وہار میں عام آدمی پارٹی قائد اروند کیجریوال اور نریش یادو کا علامتی پتلا نظر آتش کرنے کے موقع پر برہم احتجاجیوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے ٹکٹ دے کر مسلم سماج کی تذلیل کی ہے، جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کا جواب اسمبلی الیکشن میں دیا جائے گا۔ مہاراشٹر قانون ساز کونسل میں قائد حزب اختلاف امبا داس دانوے نے کہا کہ پچھلی ماوتی حکومت کے 2.5 سالہ دور میں ریاست میں 6,740 کسانوں نے خودکشی کی ہے۔ امبا داس دانوے نے دعویٰ کیا کہ 1 جولائی 2022 سے 30 نومبر 2024 کے درمیان 6,740 کسانوں نے خودکشی کی اور سب سے زیادہ کسانوں نے ناگپور امراوتی اضلاع میں خودکشی کی۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کی قانون ساز کونسل کے رکن دانوے نے ریاستی مقننہ کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ میٹنگ میں گورنر سی پی رادھا کرشنن کے خطاب پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے بیان دیا۔ کسانوں کی بگڑتی ہوئی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی مخلوط حکومت پر کسانوں کے مسائل کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوا کے شیو نگری علاقے میں آتش زدگی کی ایک المناک واردات میں 2 بچوں سمیت ایک ہی کنبے کے 6 افراد دم گھٹنے سے لقمہ جل بن گئے، جبکہ 4 دیگر زخمی ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ کٹھوا کے شیو نگر علاقے میں ایک سبکدوش پولیس افسر کے مکان کے اندر آگ لگ گئی، جس سے مکان میں سوئے ہوئے 6 افراد جن میں 2 کمسن بچے شامل ہیں کی دم گھٹنے سے موت واقع ہوئی، جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ متوفین کی شناخت 17 سالہ گنگا بھگت دختر بھارت بھوشن، اس کا بھائی 15 سالہ اوتار کرشن، 25 سالہ برکھا رینا دختر بھارت بھوشن، 3 سالہ تاکیش رینا اور 4 سالہ ادیک رینا کے طور پر ہوئی ہے۔ ہندوستان کے معروف اسپنر روی چندرن اشون نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ گابا ٹیسٹ میچ کے ڈرا ہونے کے بعد اشون نے فیصلہ کیا۔ ریٹائرمنٹ کے دوران اشون نے کہا کہ وہ اس وقت کافی جذباتی ہیں، انہوں نے اپنے کیریئر کا بھرپور لطف اٹھایا ہے۔ واضح رہے کہ اشون نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز 2011 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف دہلی ٹیسٹ میچ میں کیا تھا۔ اشون کا آخری میچ ایڈیلیڈ میں آسٹریلیا کے خلاف تھا۔ اشون نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں 106 میچز کھیلے، اس دوران 537 وکٹیں حاصل کی۔ اشون نے ون ڈے کرکٹ میں 116 میچز کھیل کر 156 وکٹیں حاصل کی، جبکہ T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں اشون نے 65 میچز کھیل کر 72 وکٹیں حاصل کی۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھارت کو وارننگ دے دی۔ ٹرمپ نے ٹیکس کے معاملے میں ہندوستان کی پالیسی پر تنقید کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان امریکی مصنوعات پر بھاری درآمدی ڈیوٹی وصول کر رہا ہے اور ہم بھی جوابی ٹیکسز وصول کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہندوستان ٹیکس جمع کرتا ہے تو ہم ان پر بھی ٹیکس لگائیں گے اور یہ جوابی کارروائی ہوگی۔ ہندوستان تقریباً تمام پہلوؤں سے زیادہ درآمدی ڈیوٹی وصول کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ جواب اس وقت دیا جب چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے بارے میں سوال پوچھا گیا۔ ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ ساتھ برازیل پر ان کی مصنوعات پر زیادہ درآمدی ڈیوٹی لگانے کا الزام لگایا۔ امریکہ موجودہ شامی حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے وفد بھیجنے سے پہلے شام میں سلامتی کے مسائل کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ بات محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہی، لیکن جب ہم ایسا کرتے تو ہمیں یقیناً بنانا ہوگا کہ ہم اسے محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہم سیکیورٹی اور دیگر مسائل پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی سفارتکاروں کی حفاظت واشنگٹن کی ترجیحات میں شامل ہے۔ خیال رہے کہ شامی مسلح اپوزیشن نے 8 دسمبر کو دمشق پر قبضہ کر لیا۔ ہیئت تحریر الشام اور دیگر اپوزیشن گروپوں کی جانب سے تشکیل دی گئی ادلب میں قائم انتظامیہ کو چلانے والے محمد البشیر کو عبوری وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ عبوری حکومت تشکیل دی گئی اور مارچ 2025 تک برقرار رہے گی۔
लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में आर्मीनिया की कौमी असम्बली के सदर इलन साइमोनियन के साथ दो तरफा मीटिंग की। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में मिस्टर बिरला ने कहा कि हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और पार्लिमानी बातचीत और ताउन में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी की नई राहें खुल रही। हिंदुस्तान और आर्मीनिया के दरमियान गहरे तारीखी और सकाफती ताल्लुकात को उजागर करते हुए मिस्टर बिरला ने उम्मीद जाहिर की कि बढ़ता हुआ दो तरफा ताउन और दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के राब्ते को मजबूत करेगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में कशीदगी वक्त के साथ बढ़ रही है। गुज़िश्ता चंद माह से रूस की जानिब से यूक्रेन पर जौहरी हमले के हवाले से काफ़ी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। इस सब के दरमियान रूस के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह एगूर के कत्ल के बाद यह खतरा मजीद बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगरचे रूस ने जौहरी हमले के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन बात यह है कि रूस अब यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के न्यूक्लियर हथियारों के डिवीज़न के सरबराह एगोर किरिलोव को मंगल को मास्को में एक हमले के बाद कत्ल कर दिया गया। यूक्रेन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। क्रेमलिन के यूक्रेन पर हमले के बाद किसी हाई प्रोफाइल रूसी फौजी अफसर के कत्ल का यह सबसे बड़ा वाकया है। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज। दीजिए इजाजत मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।